تمام تعریفیں خدائے بزرگ و بابرکت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ میرا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں ہے اور نہ میں کسی بھی سیاسی جماعت کا سپورٹر ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ابھی اس وقت یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ملکی حالات جو ہیں جو ہمارے سامنے ہیں اور جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریباً 2 دن سے ہمارے سامنے ایک بہت افسوسناک واقعہ جو ہمارے ملک میں سینئر صحافی تھے اور ان کے ساتھ ہوا ارشد شریف، اس کے اوپر جو ہے 2 دن سے کافی زیادہ ویڈیوز، کافی زیادہ اس کے اوپر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر کہ یہی ٹاپک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں، کیونکہ پورا ملک جو ہے تقریباً لوگ جو ہیں جن کو اصل میں اس چیز کا غم ہے، جو سمجھتے ہیں کہ واقعی ہاں ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور خاص طور پر وہ انسان جو کہ سچ بولتا تھا، جو کہ تمام فیکٹس کے ساتھ باتیں کرتا تھا اور ہر چیز کو سامنے رکھتا تھا، اور ایسے شخص کو اس طرح سے مشکلات پیش آئیں اور وہ پوری اپنی ایک سمجھ لیں اپنے کیریئر کے اندر اور پھر اپنے اس ٹائم پیریڈ کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں فیس کرتا رہا، اور پھر ہمارے ملک کے اندر ایسے شخص کو جو ہے وہ وقت گزارنا مشکل ہو گیا تھا، بلکہ ناممکن ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے ان کو جو ہے یہاں سے جانا پڑا، اور پھر مزید یہ کہ وہاں سے دبئی سے بھی پھر ان کو آگے جانا پڑا۔ تو اس کے پیچھے کیا فیکٹس ہیں، کیا چیزیں ہیں، یہ تو دیکھیں ساری سی باتیں ہیں، یہ ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیاس آرائی ہے، ہر چیز جو ہے یہاں پہ چل رہی ہے، اور ہمیں ملک کی جو گورنمنٹ جو ہے اور پھر جو ہمارے سیاسی معاملات جو ہیں ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ لگتا، عام عوام کو، خاص طور پر ہمارے جو اپنے یہ سیاستدان ہیں وہ بھی بیٹھ کے درجنوں کے حساب سے یہاں پہ پولیٹیشنز جو ہیں ہمارے، وہ روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں میڈیا چینلز کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، گفتگویں چل رہی ہوتی ہیں، ان کے اوپر جو ہے ڈفرینٹ ٹاپکس ہمیں دکھائے جا رہے ہوتے ہیں، اور جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اسٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے کہاں اینڈ ہو رہا ہے اس کا کچھ نہیں پتہ ہوتا، صرف ایک بحث چل رہی ہوتی ہے، عوام جو ہے وہیں کی وہیں رہتی ہے، اور اچھا سننے والے بھی سنتے رہتے ہیں۔ تو ہم تو اس چیز سے لا علم ہی رہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ایک بند مٹھی کی جیسی سیاست ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس بند مٹھی کے اندر ہے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہے کہ کیا چیزیں چل رہی ہیں، ہم بس مفروضے ہیں کہ کوئی کچھ سوچتا رہتا ہے، کوئی کچھ سوچتا رہتا ہے، اصل حقائق کیا ہیں اس سے کوئی بھی آگاہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ابھی یہی انسیڈنٹ یہاں ہوا، کینیا کے اندر کس طرح سے پولیس نے مارا، کیا معاملات تھے کیا نہیں تھے واللہ عالم، کسی کو نہیں پتہ اس بارے میں، ہر کوئی نہ کوئی چیز فرضی باتیں کر رہا ہے کہ یہ ہوا ہوگا وہ ہوا ہوگا، تو درجنوں اس کے حساب سے ویڈیوز آ رہی ہیں اور لوگ اپنے اپنے جو بھی ان کے پوائنٹ آف ویوز ہیں سامنے رکھ رہے ہیں۔ لیکن ایک سوال ہے اور وہ یہ کہ اس ملک میں اصل میں جتنے بھی سیاستدان ہیں مطلب کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں ملک کو، چاہے وہ ادارے ہیں چاہے وہ سیاستدان ہیں، ہمارے سیاسی جتنے بھی لیڈرز ہیں، مطلب ایک بندہ جو بالکل صاف شفاف آپ کے سامنے ہے، اس کی کوئی ایسی چیز اب تک پروف نہیں ہوئی کہ بھئی کوئی بندہ ڈرگ ڈیلر یا پھر جو بھی جتنے بھی الیگیشنز ہیں ان کے اوپر جو اب لگ رہے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ آپ پروف کر سکیں کہ بھئی ہاں یہ چیز ہے، یہ ہم نے پروف کر دی کہ بھئی یہ چیزیں جو ہے اس بندے کے اوپر ہیں، اور اس وجہ سے اس بنیاد پہ جو ہے اس کے ساتھ ایسی چیزیں ہو گئیں کہ مار دیا، ٹارگٹ کلنگ ہو گئی، اینڈ بٹ ورڈ جو بھی ان کے ساتھ ریزنز تھے، جو بھی چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں یا بنائی جا رہی ہیں، وہ سب جو بھی چیزیں چل رہی ہیں، تو ہمیں یہ نہیں دکھتا کہ جن کے اوپر چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں، جو پکے چور ہیں اور جو ایک عرصے سے ہمارے ملک کو لوٹتے آ رہے ہیں، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے اوپر اسٹیمپ لگ گئی ہے کہ بھئی یہ ہیں چور، اور کوئی ایک خاص طور پہ کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا میں، ہمارے سامنے ہیں چاہے کسی بھی پارٹی کے ہوں، بہت سے لوگ ہیں۔ تو یہ تو وہ بات ہوتی ہے کہ آپ ہر دفعہ دودھ آپ کا چوری ہو رہا ہے، کوئی غائب ہو جاتا ہے لے کے اس کو، اور بلی کو وہیں بٹھا دیا جاتا ہے، وہی بلی واپس بیٹھ جاتی ہے آ کے اور اسی دودھ کی رکھوالی کرتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے ہمارے ملک کے اندر، یہ کس طرح کے یہ نظام کیا چل رہا ہے، آپ کبھی تو سوچیں اس چیز کے اوپر۔ اور جو آواز اٹھانے لگے پھر اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے، مطلب یہاں سے دماغ جو ہے اگر کوئی چلانا شروع کرے اپنا، اس کو کھولے، سوچے، اس کے اوپر سوال کرے، سوال کرنے کے اوپر پابندی ہے، سوال نہیں کر سکتے، اگر کوئی سوال کرے تو پھر اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے، ساری چیزیں یہ ہیں۔ تو یہ کیسا نظام ہے جس کے اندر
جو پکے چور ہیں جن کے اوپر ساری چیزیں ثابت ہو چکی ہوتی ہیں ہمیشہ وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک ہی مطلب گھر ہے یا ایک ہی طرح کے لوگ ہیں, وہی چہرے ہیں, وہی لوگ آ رہے ہیں. ابھی اس چیز کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ بھائی ادھر جو ہے نئی نسل کا بندہ جو ہے, بالکل ایک طرح سے میں ینگسٹر کہنا چاہ رہا تھا, تو اس کو جو ہے بٹھا کے ایک ینگ بندے کو پی ایم بنا دیا گیا. تو کیا آپ کو اگر یہ سب چیزیں دکھ رہی ہیں کہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کی جائے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے کل وہ جو سیلیبریشن ہوئی دیوالی وغیرہ منائی, تو کیا یہ چیزیں نہیں دکھتی کہ بھائی ہمارے پاس وہ بابا آدم کے زمانے سے جو وہ چلتی بھی آ رہی ہیں, وہی شکلیں چل رہی ہیں, وہی رول کر رہے ہیں, وہی سارے لوگ ہیں جو آپ کو چلا رہے ہیں آپ کے ملک کو, اور ہمیشہ سے وہی فیل ہوتے آ رہے ہیں, اور پھر انہیں کو ہی واپس رکھ دیا جاتا ہے. ابے بھائی کون سا ملک ہے یہ, کیا چل رہا ہے یہاں پہ؟ سیدھی سی بات ہے. تو آپ نئے لوگوں کو کیوں ان کو چانس نہیں دیتے؟ ٹھیک ہے. اور بہت سے دیگر لوگ آتے ہیں, آواز اٹھاتے ہیں. یہ صرف ایک ارشد شریف تو ایک ابھی کا ٹاپک ہے. ایسے اگر ہم ماضی میں کئی دیکھیں تو ہمیں کئی مثالیں ملیں گی, اور اب تک کسی کا بھی صحیح طرح سے کیس وہ سالو ہوتا ہی نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہیں, کسی کو بھی انصاف نہیں ملتا اس ملک کے اندر. اس ملک کی تو وہ مثال ہے کہ اگر چھوٹے سے چھوٹے چور کی بات کریں, روٹی وغیرہ جو چوری کرتے ہیں, یا پھر اس طرح سے کہ کوئی اپنی خوراک کے لیے کوئی ایسی چیز کریں, تو ان کو جو ہے سزا دے دی جاتی ہے. لیکن جو بڑے پیمانے کے اوپر بڑی کرپشن کرتے ہیں, منی لانڈرنگ کرتے ہیں, باہر پیسہ لے جاتے ہیں, پورا خزانہ خالی کر دیتے ہیں, وہ لوگ آرام سے گھوم رہے ہوتے ہیں. مزے کی بات ہی نہ صرف وہ گھوم رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے اوپر حاکم بن کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ کیسا نظام ہے بھائی؟ اس کے اوپر کچھ کریں. اور یہ ویسے تو کچھ ہو نہیں سکتا, عجیب و غریب ملک ہیں, یہاں پہ سارے نظام عجیب و غریب چل رہے ہیں. آپ کچھ بھی کر لیں, کسی بھی طرح سے کوئی چیز نہیں سدھر سکتی یہاں پہ, کبھی کچھ نہیں ہو سکتا جب تک عوام نہیں نکلتی, اور عوام بھی نہیں نکلتی. مسئلہ صرف یہ ہے نا کہ ڈرتی ہے, بولنے سے ڈرتی ہے کہ بھائی کل کو ہمارے ساتھ کچھ نہ ہو جائے. تو آخر کب تک ایسا رہے گا؟ میرا یہ سوال ہے. 22 کروڑ یا جتنی بھی کاؤنٹنگ ہے, کبھی ایک تو یہ بھی کاؤنٹنگ پوری نہیں ہوتی. تو خیر سب سے ہی سوال ہے کہ آخر کب تک اس طرح سے چلتا رہے گا, اور کب تک ہم اسی طرح سے مزید جانیں جو ہیں ہمارے لوگوں کی جاتی رہیں گی, اور ملک کا نظام اسی طرح سے چلتا رہے گا.